بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اور ابھی اگلی بات انتہائی اہم، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے، یہ یجرمن جرم سے ہے، تم سے یہ جرم نہ کروا دے کسی قوم کی دشمنی، اور وہ دشمنی کس وجہ سے ہے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی مسلمان آئے تھے کہ بیت اللہ جائیں گے، لیکن کفار بیچ میں رکاوٹ بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ان لوگوں میں سے بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اب تم کہو گے نہیں تم نے ٹھیک ہے اسلام قبول کر، لیکن ہم نے بدلہ لینا ہے، ہمارا بدلہ رہتا ہے، تم بھی نہیں گھس سکتے یہاں پر۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مشرکین کا داخلہ تو اس وقت جب یہ آخری صورتوں میں سے، سورہ توبہ میں کہا تھا مشرک نہیں جا سکتا اس کے قریب، لیکن جو بغض میں ہوتا ہے کہتا ہے مسلمان ہو گیا تو پھر کیا ہوا، میں نے تو اپنا بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوپر والا ایمان ہوتا ہے اس کو ایمان کا غلبہ نہیں ہوتا، دشمنی کا غلبہ زیادہ، بغض کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر نہ لے آئے، نہ کروا دے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا ان تعتدوا، کہ اب تم ان پر زیادتی کرو، تم حد سے تجاوز کرو۔ تم تو مسلمان ہو، تم تو خدا کے قانون کے لحاظ کرنے والے ہو، تم اپنی دشمنیاں تھوڑی پوری کرتے ہو۔ روح دین یہ ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی لڑائی دوسرے بندے سے، یہ میری فیملی کا ہے، کوئی نہیں، بندے سے ہی غلطی ہوتی ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگا دو، اس کو 2 جج کو پیسے دے دو، پولیس کو پیسے دے دو، اس کا بیڑا غرق کروا دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، وہ تو میرا رشتہ دار نہیں۔ صریح خلاف ہے حکم خدا، ٹھیک ہے۔ بعد میں دونوں مل کے ابھرا کر آئیں گے، گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ میں بار بار کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کانسیپٹ نے اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا دیکھنے والوں کو۔ اسلام کے احکام کو پامال کر کے اس کے بعد اسلام کی کوئی عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑی ہم نے تو سارا بیلنس کر دیا، سارا کچھ نہیں ہوتا اس طرح سے۔ یا جناب جس نے ظلم کیا ہے وہ ہمارے مسلک کا، ہمارے فرقے کا، دوسرے تو ہوتے ہی کافر ہیں، دوسرے تو ہے ہی جہنمی، لہٰذا ان کے خلاف جھوٹی گواہیاں دو، ان کے جھوٹے یہ کر دو وہ کر دو، وہ تو ہے دوسرے مسلک۔ سب بے ایمانی، فراڈ، یہودی صفت لوگ جو کہتے ہیں دوسروں کا مال کھا جاؤ، جو یہودی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے کہا جو عہد پورا کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اپنے عہد بیچ دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے مال کے دنیاوی مفادات کے بدلے میں، وہ آیت سورہ آل عمران میں ہے، 3 جز میں، کہ یہ میں نے بیان کی تھی جمعہ کے خطبے میں بھی، کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو اپنی قسموں کے بدلے میں اور اللہ کے عہد کے بدلے میں، یہ اللہ کے عہد ہے کہ اللہ نے کہا پورے کرو اپنے ایگریمنٹ، اگر کسی سے امانت لی اس کی واپس کرو، کسی کا مال ہے واپس کرنا ہے واپس کرو اس کو۔ اب کہہ رہے ہو کہ وہ تو دوسرے مسلک کا ہے، اس کا کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا، سب نے بہانے بنائے ہوئے۔ یہ کہتا ہے اس کو اہل بیت کا بغض ہے، وہ کہتا ہے یہ صحابہ کا بغض ہے، اس کا کھا جاؤ، کہتے ہیں اہل بیت کا بغض ہے، اس کا کھا جاؤ، خود کھانے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے کھاتے میں ڈال کے کھاتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں۔ یہودی بھی یہی کرتے تھے۔ امیین کے بارے میں ہماری کوئی ذمہ داری، ان کا مال کھا جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کرتے ہیں
اور دنیاوی مفاد تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں اللہ رکھا۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ اس نجاست سے انہیں گندگی بے ایمانی سے پاک کرے گا اور ان کی دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن اتنی سرا سے کہا، پھر وہی بہانے بنا کے دوسرا مسلک ہے، دوسرا یہ کھا جاؤ مال اس کو، یہ کرتے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا کہ اب تم حد سے، ان تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز کرو، زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ تعاون ایک دوسرے کی مدد، تعاون عون سے ہے، اور عون کہتے ہیں ہر قسم کی ہیلپ، نستعین بھی اسی سے ہے۔ تعاون یعنی ایک دوسرے کی ہر طرح سے ہیلپ کرو، کس میں؟ علی البر والتقوی، اس قسم کے کاموں میں نہیں کہ ہاں تو دوسرے کا کھا رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں پیچھے کھڑا ہوں کھا جا، میں ہوں نہ میں سنبھال لوں، یہ نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی کے کاموں میں، تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، اس میں ہیلپ کرو ایک دوسرے کی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور دوسروں پر ظلم و زیادتی تجاوز کرنا، یہ لا تعتدوا، عدوان ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے، عدوان یعنی تجاوز کرنا، اس میں نہ تعاون کرو کہ ایک مسلمان فرض کرے ادھر کہہ رہا ہو کہ تو اس قبیلے نے ہمیں روکا تھا مسجد الحرام سے تو ان کو 2 تھپڑ تو مارنے ہم نے ضرور، تو باقی کہے مسلمان بالکل حق، 2 تھپڑ تو بنتے ہیں ان کو لگاؤ یہاں پر، ٹھیک ہے مسلمان ہو بھی گئے تو پھر کیا، انہوں نے بھی تو کیا تھا نا۔ تو یہ اس میں تعاون نہ کرو، اس میں ہیلپ نہ کرو، بلکہ خدا کے احکام کو معاشرے میں مضبوط کرنے میں ایک دوسرے کے پشت پناہ بنو، اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، نہ کہ کرپشن سے چھڑوانے میں ہیلپ کرو ایک دوسرے، ٹیلی فون کرو اور سفارشیں کرو اور میرٹس کی دھجیاں اڑاؤ، اداروں میں سب کچھ کرو، سب کچھ کرتے رہو، اس کے بعد کہو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، تم نے خود چھرا مارا کہتے ہو اللہ ہی حافظ ہے، اپنی باری آتی ہے سب حلال ہو جاتا ہے، دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، یہ بڑا یہ ہو گیا، یہ فلان پہ ہو گیا، اپنے بچے کی باری آتی ہے سارا کچھ بھول جاتا ہے، کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں تو میں نہ کروں، لہٰذا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کر خراب کر دیتے ہیں پورے سسٹم کو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور بر بھلائی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور دوسروں پر ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ مولا کی وہ وصیت، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے مخالف بنو، مظلوم عونا، یہ وہی تعاونوں والا، مظلوم کے لیے عون بنو، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کرو۔ اسی طرح ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ہیلپ کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ انہوں کا بھی یہ کیسے ظالم، کیونکہ یہ جملہ نا اسلام کے آنے سے پہلے کفار استعمال کرتے تھے کہ اپنے بھائی کی ہیلپ کرو، یعنی اپنے قبیلے والے کی، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم، یہ مت دیکھو اس نے کیا کیا، تمہارے قبیلے کا ہے اس کی ہیلپ کرنی تم نے۔ تو بعد میں اسلام نے کیا کہا، اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ والا معنی مت لو، بلکہ کیا ہے، تمہارا بھائی ظالم ہے یا مظلوم اس کی مدد کرو۔ تو پوچھا گیا مظلوم تو سمجھ آتا ہے اس کی ہیلپ کریے، ظالم کی کیسے کرنی ہے؟ کہا اسے ظلم سے روکو، اس سے ظلم سے روک کے، نہ کہ اسے اور پمپ کرو کہ میں تمہاری بیک پہ کھڑا ہوں، ہم جناب تمہارے ساتھی اور یہ کر، اس کو ظلم سے روکو، جہنم میں جا رہا ہے۔ اور دیکھیے واتقوا اللہ، خدا کا تقوی، یہاں تقوی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہ جو پیچھے بات کہی ہے، یہ اگر نہیں کرو گے تو تم تقوی نہیں ہے تمہارے اندر، یعنی اوپر کا ہے جن چیزوں سے بچنا ہے بچو ان سے، تعاون کرنا بر و تقوی پر یہ تقوی ہے، اور تعاون نہ کرنا گناہ اور زیادتی کے کاموں میں یہ تقوی ہے۔
فرمایا کہ واتقوا اللہ، یہ تاکید ہے، اور خدا کا تقوی اختیار کر لو، جان لو ان اللہ شدید العقاب، نہیں کرو گے تو اللہ یہ ہے پھر یہاں پہ پھر نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم کر دیا اللہ غفور الرحیم ہے، بعد میں عمرے پہ جا کے دعا مانگ رہا ہے، اس کے ظلم کے ساتھ جو کیا اس کو کمپنسیٹ نہیں کر رہا، واپس مال نہیں دینا اس کو، وہاں پہ جا کے دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہاں پہ اگر نہیں کرو گے ان اللہ شدید العقاب، یہاں نہیں کہہ رہا ان اللہ غفور الرحیم، ہر جگہ کا مقام ہے۔ جیسے قرآن فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے رسول بتا دیجئے یہ اہم خبر میرے بندوں کو دے دیجئے کہ میں یقیناً غفور الرحیم ہوں، لیکن یہاں بات روکی نہیں ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ، یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دو کہ میرا عذاب جو ہے وہ عذاب بھی بڑا شدید ہے، یہ نہیں کہ ایک سائیڈ لے کے میٹھا میٹھا کر کے اور وہ کرتے رہو۔ یہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے کون کہ جو مکہ فتح کیا رسول اللہ کے ساتھ مسلمان ہیں، اور جو سابق پہلے والے مسلمان ہیں، کیونکہ بعد والے تو وہ تھے نا جنہوں نے پہلے روکا بھی تھا ان کو آنے سے، ان کے بارے میں تم نے کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ بر و تقوی، تم خدا کے نمائندے ہو، تم مومن ہو، تم نے اللہ رسول کی بات مانی، اپنی تم نے بغض نہیں نکالنے، دشمنیاں نہیں پوری کرنی تم۔ اگر نہیں کرو گے ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا جو عقاب ہے، معاقبہ ہے، عذاب ہے، وہ بھی بڑا سخت۔ اللہ العلی العظیم۔